یہ عمران احمد خان نیازی ہیں، ان کی پیشی کے وقت کی ویڈیو ہے، تہلکہ مچا چکی ہے۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں۔ آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ اگر تہلکہ مچانا ہو تو صرف 4 سیکنڈ کی ویڈیو ہی تہلکہ مچا سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کچھ دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے تھے، ان کی 3 مختلف اینگل سے تصاویر لیک ہوئی تھی۔ اب 4 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے، اس 4 سیکنڈ کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ شروع میں آپ نے عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو جس نے تہلکہ مچایا اس کے مناظر دیکھ لیے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی حملہ کیس کے 1 عدد مقدمے سے باعزت بری ہو گئے۔ یہ کیس کہاں پر درج کیا گیا تھا، مقدمہ کہاں پر درج کیا گیا تھا، کس وجہ سے بری ہوئے ہیں، کیس ثابت کون نہیں کر پایا یا اس کی پیروی نہیں کی گئی، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا ایران کے اندر، اور ایرانی صدر اور ان کے وزیر خارجہ سمیت متعدد جو وزراء اس کے اندر موجود تھے، ان کے غائب ہونے کی اطلاعات تھیں۔ آج مصدقہ نہ صرف خبریں آ رہی ہیں بلکہ متعدد جرنلز نے اس کی تصدیق کر دی ہے تہران کے کہ ایرانی صدر شہید ہو چکے ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ معاملہ یہی نہیں رکتا، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن خبر اس کے اندر چھپی ہوئی یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ حادثہ تھا یا پھر مبینہ طور پر اسرائیل کا وہ سرپرائز جو انہوں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے دیا تھا کہ ہم دیں گے، لیکن خاموش ہو گئے تھے، اکا دکا ٹک ٹو ہوئی تھی لیکن ہوا کچھ نہیں تھا۔ کیا یہ اس کے دور رس اثرات ہیں؟ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ شیئر کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ولاگر تھا، بلکہ ہے شیراز گلگت بلتستان کا، اس کے حوالے سے ایک بری خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے وہ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ احمد فراد کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور جج صاحب نے، محسن اختر کیانی صاحب نے کیا احکامات دیے ہیں، وہ کچھ بولتی تصاویر اور وائرل بیانات، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلا منٹ سے آخر منٹ تک دیکھنا ہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلیاں ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجئے۔ سبسکرائب کر رہے ہیں تو اوپر آل ویڈیو کا آپشن ضرور کلک کریں، اور کامنٹس میکسیمم کرتے رہنا ہے۔ ابھی تک وی ہیو این ایشو آف دا alleged فائر وار، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو میکسیمم کامنٹس، لائکس اینڈ شیئرز۔ ٹاپ سٹوری جی شامل کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک چھوٹی سی تصویر تھی، ایک اینگل، دوسرا اینگل، تیسرا اینگل، اس نے تہلکہ مچا دیا تھا جس دن عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا تھا۔ گزشتہ شب اچانک سے ایک 4 سیکنڈ کی ویڈیو نمودار ہوتی ہے، وہ لیک ہوتی ہے۔ وہ ان کے 4 مختلف اینگلز ہیں اور سلو موشن کے ساتھ ہے، وہ پکچرز نہیں ہیں، یہ ایکچولی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو نے تہلکہ مچایا ہے، جگہ جگہ یہ پوسٹ ہوئی ہے، ٹویٹر سے لے کر انسٹاگرام اور انسٹاگرام سے لے کر ٹک ٹاک اور فیس بک، ہر جگہ یہ وائرل ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ میں شامل رہی کہ خان کی ایک اور ویڈیو آ گئی، اور اس ویڈیو کے اوپر سینئر جنتا نے بھی ٹھیک ٹھاک تباہ آزمائی کی ہے۔ اب اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک خبر بھی ہے کہ دلی کے وزیر اعلیٰ ہیں اروند کیجریوال، انہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان سے بلہ یعنی ان کا جو نشان تھا وہ چھینے جانے سے متعلق، اور پھر عمران خان ان کی پارٹی کے ساتھ روا سلوک سے متعلق پاکستان کی موڈی قسم کی جو اشرافیہ ہے اس کو ہدف تنقید بنایا، اور پاکستان کو بطور ملک ہدف تنقید بنایا۔ وہ میں آخر میں دکھاؤں گا ویڈیو کلپ، وہ آپ نے ضرور ملاحظہ کرنا ہے۔ لیکن جو عمران خان کی 4 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے اس نے تہلکہ مچایا۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہمارے سینئر صحافیان کرام ہیں، جید صحافیان کرام، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کچھ ٹویٹس ہیں میں شیئر کرتا ہوں۔ عمران ریاض خان کلپ کو ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کلپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے پکچرز اب کلپ بھی، تو صابر شاکر صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت کی خبر سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، یہ نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ خبر کیا ہے، یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایرانی میڈیا ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تہران ٹائمز کا بتانا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا، جس میں گورنر تبریز بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔
खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जलने के बाद लाशें जो हैं वो बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। इससे कबल ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह का कहना था कि सदर रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जिंदा बचे मुसाफिरों का कोई निशान नहीं मिला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मुकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा तक पहुंच गई हैं। इससे कबल ईरानी अहदेदार ने बताया था कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सदर इब्राहिम रईसी के बचने और जिंदा होने के तवक्कुआत कम हैं। ईरानी सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर जल गया था। अच्छा, इस पर पासदारान इनकलाब की जानिब से मलबा उठाए जाने की तस्दीक भी हुई और इसकी वजूहात क्या बयान की गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पासदारान इनकलाब ने भी हेलीकॉप्टर हादसे का मलबा मिलने की तस्दीक की। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क ड्रोन ने तपिश मौजूद होने का मुकाम ढूंढा, जिसके बाद तुर्क हुक्काम ने तपिश के मुकाम से ईरानी हुक्काम को आगाह किया। हेलीकॉप्टर खराबी मौसम और हालात के मौसम के ठीक ना होने की वजह से दीजमर जंगलात में क्रैश हुआ। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात में दीजमर जंगलात में क्रैश हुआ। हादसा जिला उजी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। अच्छा, अब बात सिर्फ महज इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की नहीं है। दुआ करें, सभी लोग ये दुआ करें कि ये सिर्फ महज एक एयर क्रैश हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जिसमें समझे कि कैबिनेट के मेन 2 अरकान जो है वो मजलिस शूरा के वो शहीद हो गए। तो ये महज एक क्रैश हो, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि इजराइल और ईरान के दरमियान एक टग ऑफ वॉर रही है। ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन्स भेजे थे और मिसाइल अटैक किए थे। उसके बाद इजराइल ने ईरान के एक सेंट्रल ईरान के अंदर एक एयरबेस को भी टारगेट किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे। तो ये अगर खुदा न ख्वास्ता वो वाला सरप्राइज है तो इसके खित्ते के ऊपर बड़े खतरनाक असरात होंगे। ये मैं अभी से कह रहा हूँ, इस बात को आप ज़हनशीन कर लीजिएगा, इसके बड़े खतरनाक असरात होंगे। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको हामिद मीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये है कि डरे उस वक्त से जब हम सब अगवा हो जाएंगे। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं डरे उस वक्त से जब हम सब अगवा हो जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दिफा के नुमाइंदे को वार्निंग दे दी और आज दोपहर यानी अभी जो थोड़ी देर बाद 3 बजने वाले हैं उस तक शायर अहमद फरहाद को पेश करने का हुक्म दे दिया है। बसूरत दीगर सेक्टर कमांडर के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी से क्या निकलता है, ये 3 बजे तक की जो डिटेल्स आएंगी उसमें हम आपको बता देंगे। अच्छा, जो ईरानी सदर का एयर क्रैश है, इससे मुतालिक RTE उर्दू जो है वो एक मेरी जो बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि ईरानी सदर और उनके वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो लोग उसमें मौजूद थे उनको रास्ते से हटाए जाने का मंसूबा भी हो सकता है। इसको RTE उर्दू ने कुछ यूं सेकंड किया है कि ईरान इस तस्वीर पर कत्ल के इल्ज़ामात के बारे में बहस करता है। सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे के करीब ड्रोन फुटेज में एक शख्स का पता चला है। अब वो ड्रोन फुटेज मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें स्ट्राइक आती है, तो उस ड्रोन फुटेज के अंदर क्या हुआ है वो शायबा ये बताया जा रहा है कि कोई कत्ल का मंसूबा भी हो सकता है। जनाब, अब आ जाते हैं हम आगे। आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। वो क्या है, साकिब बशीर इसके हवाले से ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं बड़ी खबर, वफाकी दारुल हुकूमत के 2 हल्कों में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। NA47 और NA48 के उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपने वकील फैसल फरीद के जरिए इस्लामाबाद के 2 हल्कों के फॉर्म 45 भी जमा कराएंगे। इसके मुताबिक बयान भी देंगे कि उनके मुताबिक दोनों हल्कों से कौन कौन जीता था। दोनों हल्कों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी थे। शुएब शाहीन के मुताबिक TLP के उम्मीदवार भी अपने फॉर्म 45 जमा कराएंगे। ये हेयरिंग जो हो रही है ट्रिब्यूनल समात है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल समात। हल्का NA47, 46 और 48 की इलेक्शन ट्रिब्यूनल समात हो रही है। फॉर्म 45 फॉरेंसिक के लिए समात के अंदर क्या कहा गया है, फॉर्म 45 फॉरेंसिक के लिए पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी भेजे जा सकते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उसमें समात के मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं कि एक फरीक कह रहा है उसके पास फॉर्म 45 है, वो जीता हुआ है। दूसरा भी यही कह रहा है सर्टिफाइड कॉपीज और बयान हल्फी के साथ आ जाए तो देख लेते हैं, अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। जो नहीं आए उनके अखबारात में इश्तिहार जारी करें। रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आए वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। NA48 नताइज रद्दोबदल से मुतालिक केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि यहां पर बयान हुआ कि गवाही होगी, कुरान पर हलफ होगा, खुदा को भी इन्होंने जान देनी है।
اسلام آباد کے انتخابی نتائج میں رد و بدل کیس کی ٹریبیونل میں سماعت میں شعیب شاہین نے کہا کہ ای ایم ایس سسٹم کا ریکارڈ الیکشن کمیشن نہیں دے رہا، وہ منگوایا جائے۔ ویسے سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریکارڈ دینے میں مسئلہ کیا ہے؟ وفاقی دارالحکومت کے 2 حلقوں میں بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جی، اور اس میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ این اے 47 اور 48 سے مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے وہ فارم 45 جمع کرا رہے ہیں، تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے اندر سے کیا نکلتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اب ہم شامل کرتے ہیں اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ دیٹ از نون ایز بولتی تصویریں۔ یہ میں پہلی بولتی تصویر شامل کر رہا ہوں، بلکہ ایک ہی بولتی تصویر ہے اور 2 تصویریں ہیں ایک ہی شخص کی۔ اس بچے کو آپ جانتے ہیں، اس کا نام شیرازی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو۔ یہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے متعلق ایک اہم خبر ہے، شیرازی نے چند دن کے اندر ہی 1 ملین سبسکرائبر کا ہدف عبور کر لیا۔ ایک ویڈیو ان کی ملینز میں وہ ریچ ہے اس کی، اور بہت اچھے اس کے ویوز ہوتے ہیں۔ لیکن ان سے متعلق انتہائی خبر یہ ہے کہ اب شیرازی ولاگ نہیں کیا کریں گے۔ ان کے والد نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر آ کر یہ بیان دیا ہے کہ بچے کے اندر ایروگنس آ رہی تھی، معصومیت ختم ہو رہی تھی، پڑھائی پر دھیان نہیں تھا، پیسے ضرور کمانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن بچہ جو ہے وہ اپنے اوریجنیلٹی سے یا اوریجن سے ہٹ رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو فی الحال تعلیم کی طرف توجہ دینے اور مینرز اور ایٹیکیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ابھی وہ ولاگ نہیں کیا کریں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک بچہ اتنی کم عمری میں ہی کم از کم مہینے کا کروڑ سوا کروڑ روپیہ کما رہا تھا، اور اس نے بڑا زبردست ارننگ شروع کر دی۔ والدین کے لیے بڑا پیسہ تھا، بچے کے لیے بھی شہرت کا باعث تھا، لیکن انہوں نے اس کو سب سائڈ کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، اور کہا ہے کہ بچے کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ تو اٹس اے گڈ کال، آئی گیس، میرے خیال میں ایک بڑی کال ہے۔ اس کو مہینے میں 1 دن کر دیں، لیکن جاری ضرور رکھنا چاہیے تاکہ چینل ڈیڈ نہ ہو۔ لیکن جو یہ فیصلہ ہے والدین کا، ان کے کلچرل سائڈ کو مد نظر رکھتا ہوا بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں آج کے وائرل بیانات، یعنی کیسے کر لیتے ہو یار، شامل کرتے ہیں ڈسکلیمر۔ اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تسانوں کی، یہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ آخر میں نے آپ کو اروند کیجریوال کا بیان پاکستان سے متعلق سنوانا ہے۔ جناب، سب سے پہلے وائرل بیان فیصل وارڈا صاحب، ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کر انہوں نے بیان دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کھیل کھیلنا بند کرے اور اداروں کو تحفظ دے۔ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، فیصل وارڈا۔ اچھا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، تو کون تے میں خام خواہ، تو کون تے میں خام خواہ، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ او بھائی، وہ ایک طرف عمران خان، آپ اس کی کیبنٹ کے ایک وقت کے وزیر، پھر سینیٹر، پھر نااہل شخصیت، پھر دوبارہ ضمنی انتخابات میں ہارے ہوئے اپنے بلدیہ ٹاؤن سے، تو اس ساری صورتحال کے اندر وہ خط لکھیں کسی اور کو، جواب آپ دیتے ہیں۔ آپ کا انالیسز ہے یا آپ کیا ہے بھائی، آپ کون ہو بھائی، تسی کون ہو، کیسے کر لیتے ہو یار، خدا کا خوف کرو۔ آگے چلتے ہیں جی، عطا تارڑ صاحب کا بیان، اس پہ آپ ذرا ہنسی اور سر دھنیے۔ عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں کرغزستان کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف پچھلی 2 راتوں سے جاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، یا اللہ بچوں کی خیریت رکھنا یار۔ مطلب دیکھیں، اچھا 2 راتیں جاگنے سے کیا بچوں کا مسئلہ حل ہو جانا ہے؟ یا آپ کے جاگنے سے کیا بچوں کو ریلیف مل جانا ہے؟ یا آپ کے جاگنے سے وہ جو کرغز پل پڑے تھے بلیکس کے اوپر یا ویٹش سکن والوں کے اوپر، تو کیا وہ رک جائیں گے؟ یار اس کو کہتے ہیں عظیم قسم کا چتیاپا، معذرت کے ساتھ جو کہ تارڑ صاحب نے کر ڈالا ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی، عرف عام میں اس کو یہی کہتے ہیں، اس کو مائنڈ مت کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان دورے کے وقت ایک بیان دیا تھا، میں پاکستانی قوم سے خطاب کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ وجوہات کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ تو یہ شاید ریگریٹ پاکستانی قوم کو بھی رہے گا کہ ان کا یہ خطاب اگر ہو جاتا تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی۔ محمد مالک صاحب کا ایک وائرل بیان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کنجی 2 لوگوں کے پاس یا ان کے ہاتھ میں ہے، ایک جس کے پاس پاپولر پار ہے، ایک جس کے پاس ریل گنز اور دوسری پار ہے، دونوں ہی سخت طبیعت کے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ محمد مالک صاحب سر جو لڑ رہے ہیں ان کو میں اتنا کہوں گا بھائی بس کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے جی، عمران ریاض خان، پاکستانی جمہوریت میں سب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی اپنی باری کچھ نہ کچھ سازش کی ہے، مگر ایک ہی شخص کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ یہاں ہونے والی ہر سازش میں مہرہ بنا اور سب سے زیادہ حکومتوں کے گرانے میں اعلی کار بنا۔ آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟ تو 2 ہی شخصیت ہیں، 3 ہی ہیں، یا تو زرداری صاحب ہیں، یا
نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور عمران ریاض صاحب کا اشارہ کس کی طرف ہے اللہ ہی جانے ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. جنید سلیم صاحب وہ کہتے ہیں ایک چیز عمران احمد خان نیازی کے حصے میں آئی ہے، وہ ہے سحر یعنی جادو. کروڑوں لوگوں کی محبت اور اعتبار کے ساتھ عمران خان کے سحر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں فیصلہ ساز قوتیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں. سر مسئلہ سارا سحر ہی کا تو ہے کہ یہ سحر میرے لیے ہو، دوسرا کہتا ہے یہ سحر میرے لیے ہو. اصل لڑائی کرسی کی نہیں ہے، اس سحر کی ہے. تو پبلک سے پیار کے جو دعوے ہیں اس کی ہے، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. جناب اروند کیجریوال نے پاکستان کے اوپر کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ادھر جو مودی کر رہا ہے ادھر موڈی کر رہے ہیں، اور عمران خان سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا اور سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ جیت گیا ہے. یہ کامنٹ کر رہا ہے دلی کا وزیر اعلیٰ. مجھے اجازت دیجیے، آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں بھی یہی ہوا، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، اس کی پارٹی چھین لی، اس کا سمبل چھین لیا، جیت گئے. اب مودی جی بھی ہمارے دیش کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں.